بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے گجرات شہر ایک ہی بارش سے پانی میں ڈوب گیا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ناظرین، میرے عقل کے مطابق تین فریق ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ایک گجرات کی عوام، دوسرا فریق ہے گجرات کے سیاستدان، اور تیسرا فریق ہے میونسپل کمیٹی۔ ان تینوں میں جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، زیادہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، قصوروار کون ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اس کا تجزیہ آپ خود کریں، رزلٹ آپ خود نکالیں کہ ذمہ دار کون ہے، یہ غلطی کس کی ہے۔ جب بھی بارشوں کا موسم آتا ہے، جو گجرات میں رہنے والے لوگ ہیں، میں بھی گجرات میں رہتا ہوں، ہم سب نے دیکھا ہے کہ جب بھی بارشوں کا موسم آتا ہے گجرات ڈوب جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے، مطلب کم از کم پچھلے 30-35 سالوں سے یہی صورتحال چلی آ رہی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، گجرات کا جو سٹی ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گجرات کا یہ درینہ ایک مسئلہ ہے کہ گجرات ڈوب جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے، تو گجرات کا جو بالکل مرکز ہے، جو پرانا گجرات ہے، اس کی ساری سڑکیں بھی ان پہ 2-3 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، اور یہ سرگودا روڈ جو ہے اس پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جتنے محلے ہیں ساتھ ساتھ وہ سارے ڈوب جاتے ہیں۔ ادھر آپ کچہری کے آس پاس کا ماحول دیکھ لیں، وہاں تو اس سے بھی زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور میونسپل کارپوریشن کا اپنا دفتر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اس کے دفتر کمروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ تو سارا گجرات شہر کیا کسی ایسی نچلی سطح پر بنا ہوا ہے کہ جب بھی بارش آئے گی تو اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے؟ یہ گجرات شہر کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ سیاستدان جو گجرات کے ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد نئے جو جیت کر آتے ہیں ان کو فنڈ ملتے ہیں؟ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سیوریج کا جو نظام ہے اس کو نئے سرے سے، گجرات سارا شہر جو ہے اس کا سیوریج کا نظام اگر فیل ہو چکا ہے تو اس کو نئے سرے سے کسی اچھے انجینئر جو ہیں ان کی خدمات لے کر اس کے فنڈ جو ہیں اس پر لگائے جائیں، اور یہ سیوریج کا جو گجرات کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے؟ کیا یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نون لیگ کی حکومت یہاں پہ رہی ہے، کاف لیگ کی حکومت یہاں پہ رہی ہے، اور زیادہ تو یہی 2 پارٹیاں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایم پی اے پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں، تو تمام پارٹیاں جو ہے ان کو موقع ملتا رہا ہے، عوام انہیں موقع دیتی رہی ہے، لیکن گجرات اسی طرح کا ہے۔ گجرات کا یہ مسئلہ یہ حل نہیں ہوا، اس پر سیوریج پہ کوئی فنڈ کوئی لگایا نہیں گیا، سیوریج کا نظام سیٹ نہیں کیا گیا۔ ایک تو ہو گیا سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری کہ وہ اس پہ کوئی فنڈ لگائیں، اس کے لیے کوئی جو انجینئر ہیں ان کی خدمات لیں، اور اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ مرتب کیا جائے، اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ گجرات ایک ایسا شہر ہے کہ اس کے قریب ہی دریائے چناب ہے، اور اس کے بالکل قریب ہی سیم نالا بھی ہے۔ تو جب 2 ایسی چیزیں گجرات شہر کے ساتھ ہیں، دریا بھی ہے، سیم نالا بھی ہے، اب اس کے جو پانی کی نکاسی ہے وہ سیم نالے تک پہنچانا یا دریا تک پہنچانا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ پلاننگ نہیں ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں، شہباز شریف پارک ہمارا دریائے چناب کے بالکل کنارے کے اوپر ہے۔ یہ ایک بارش ہوئی ہے 2 دن پہلے، بلکہ کل ہوئی ہے، تو شہباز شریف پارک سارا جو ہے وہ بھر گیا پانی سے۔ اس کو تو نہیں بھرنا چاہیے تھا، اگر وہ کسی پلاننگ کے تحت اس کا سیوریج سسٹم بنایا گیا ہوتا
تو وہاں تو ایک قطرہ پانی کا بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، بارش کے آدھے گھنٹے کے بعد اسے بالکل خشک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پلاننگ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کی کوئی پلاننگ کی جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر بناتے ہو تو وہاں ہر قسم کی جو پلاننگ کر کے گھر بناتے ہو، سیوریج کا نظام اور باقی سارے سسٹم جتنے ہیں انہیں آپ بناتے ہو، اچھے طریقے سے بناتے ہو۔ اسی طریقے سے شہروں کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ سرکاری پیسے سے بنتے ہیں، پارک پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپیہ لگا ہے اور وہ قومی خزانے سے لگا ہے، اس میں میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ جمع تھا، وہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ قصور کس کا ہے، کہ وہاں تو پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر پلاننگ ہوتی۔ ناظرین، میں نے یہ ایک رخ دکھایا سیاستدانوں کا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ٹھیکے ایسے لوگوں کو دے جن کو سمجھ بھی ہو اور جو ایماندار بھی ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، ہوتا یہ جو روایتی ہماری سیاست ہے جو چل رہی ہے، لوگ بھی سیاستدانوں کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے لگتے ہیں، ان کے ورکر بنتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے بنتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے ہی قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹھیکے دیتے ہیں، اور اس میں پھر پرسنٹیج ہوتی ہے، ٹھیکیدار کی ہوتی ہے اور سب کی ہوتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کس کس کی پرسنٹیج ہوتی ہے، سارے اس میں سے آدھا پیسہ نکال لیتے ہیں، اور جنہوں نے جا کے پاس کرنا ہوتا ہے وہ بھی اوکے کر دیتے ہیں، وہ کسی طریقے سے چیز بنی ہے یا نہیں بنی، یہ کسی نے نہیں کہنا کہ اس کا سیوریج سسٹم اچھا بنا ہے یا اس کا فلاں نظام ٹھیک نہیں ہے یا فلاں، کوئی غلطی کسی نے نکالنی نہیں، جب پیسے لگ جانے ہیں تو کوئی غلطی نہیں، سب پاس ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا روایتی سیاستدانوں کا یہ طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اسی لیے لوگ ان سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے پکڑتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ مفاد حاصل کرنے کے لیے، جیسے کتا ہڈی کے پیچھے نہیں دوڑتا، جہاں سے اسے ہڈی ملے گی وہ ادھر دوڑتا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرے کڑوے الفاظ ہیں، لیکن ہماری عوام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے اس طریقے سے لگے ہوتے ہیں، جن کو مفاد ملتا ہے۔ میں اس عوام کی طرف کہہ رہا ہوں کہ جنہیں اس میں سے مفاد، جنہیں کل کو ٹھیکہ ملنا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ان کے الیکشن میں نعرے لگائے ہیں، جو ان کو چیک کس نے کرنا ہے؟ ان کو تو کوئی چیک نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح کی چیزیں بنیں گی۔ ایک رخ میں نے یہ دکھایا۔ اب دوسرا آتے ہیں عوام کی طرف کہ کیا عوام ذمہ دار ہے؟ یہ جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہی بارش سے شہر ڈوب جاتا ہے، اس میں عوام کی کتنی ذمہ داری ہے؟ ہماری عوام جو ہے، آپ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں، وہاں اگر کوئی ایک ریپر سڑک کے اوپر گرا دیا جائے تو وہاں کوئی چھوٹا بچہ جو اس ملک کا ہوتا ہے نا، وہ مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ میں نے سگریٹ کی ڈبیا گرا دی، پتہ نہیں کس یورپی ملک کی بات بتا رہا تھا، میرے پیچھے کہتا ہے ایک بچی آ رہی تھی 6 سال کی، اس بچی نے وہ ڈبی اٹھا لی اور پیچھے سے دوڑ کے مجھے انکل کہہ کے پکارا اور کہا کہ اسے ڈسٹ بن میں گرائیں، انکل آپ اسے ڈسٹ بن میں گرائیں، میرا ملک گندا ہوتا ہے۔ یہ شعور ہوتا ہے۔ کیا یہ شعور ہمارے اسکولوں میں بچوں کو دیا جاتا ہے؟ کیا یہ شعور ہمارے گھروں میں مائیں اور جو ان کے باپ ہیں بچوں کے، وہ اپنے بچوں کو یہ شعور دیتے ہیں کہ اپنی گلی کو بیٹا صاف رکھنا ہے، کوئی چیز نیچے نہیں گرانی، کوئی شاپر نالی میں نہیں گرانا؟ یہ جو شعور ہے یہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے تو ماں باپ کی، پھر اس کے بعد اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کی، اور پھر اس کے بعد حکومت کی کہ وہ میڈیا کے ذریعے یہ شعور اپنی عوام کو دیں اور اسے ایک قوم بنائیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 40 سالوں سے یا پچھلے 70 سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو قوم بنانے کی کسی سیاستدان میں یہ کوئی امنگ تھی؟ کسی سیاستدان میں یہ جذبہ آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانی عوام جو ہے اس کو ایک قوم بنائیں اور اسے شعور دینے کی کوشش کریں؟ کس سیاستدان نے یہ پین لی ہے؟ کسی نے بھی نہیں لی۔ ضرورت کیا ہے؟ قوم بنتی ہے بنے، نہیں بنتی نہ بنے، باہر میں جائے، اس سے ان کو کیا ہے؟ ہونا تو انہیں بھی چاہیے نا۔ لیکن یہ اگر سیاستدان نہیں لیتے تو اسکولوں والے یہ پین لیں، اگر وہ بھی نہیں لیتے تو ماں باپ تو ضرور لیں نا، اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کریں کہ وہ گند نہ ڈالیں۔ تو ناظرین، آپ اس میں کتنے قصوروار ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو نالے آئے روز ڈکے لگ جاتے ہیں نالیوں میں، نالوں میں، اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ سارا کوڑا ہم ان میں گرا دیتے ہیں، شاپر بھر بھر کے کوڑے کے وہ نالے میں گرا دیتے ہیں،
اور وہ نالا جو ہے ایک ہفتے میں ہی، وہ ہفتے سے بھی بلکہ اندر ایک ہفتہ پہلے صفائی ہوئی ہو نا نالی کی یا نالوں کی، ہفتے بعد وہ پھر بھر جاتا ہے۔ اتنا کوڑا ہم لوگ جان بوجھ کے گراتے ہیں، اس میں ہمارے اندر شعور بالکل نہیں ہے اس معاملے میں۔ جتنے دکاندار میں نے دیکھے ہیں صفائی کرتے ہیں، سامنے جو سڑک کے اوپر نالا ہوتا ہے اس میں گرا دیتے ہیں، گھروں کے آگے جو نالیاں ہوتی ہیں عورتیں جب صفائی کرتی ہیں وہ نالیوں میں کوڑا گرا دیتی ہیں۔ تو ہماری ساری عوام ایک ہی رستے میں چل رہی ہے کہ ہم نے یہ شاپر بھر بھر کے ان نالیوں کو ضرور ہم نے بند کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں پھر یہ ڈکے تو ہم خود لگاتے ہیں، بند سیوریج سسٹم جتنا بھی اچھا بنا دے، میں پہلے سیاستدانوں کی بات کی ہے، انہوں نے اپنا فرض تو ادا نہیں کیا، لیکن اگر وہ کر بھی دیں، وہ اچھے سے نالے بنا بھی دیں، بعد میں عوام ٹھیک نہ ہو، عوام اس کو پھر شاپروں سے بھر دے، تو پھر کس کا قصور ہو؟ اس کے بعد آتے ہیں میونسپل کارپوریشن کی طرف۔ میونسپل کارپوریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نالوں کی صفائی کریں، سیوریج کا سسٹم جہاں کہیں سے اس میں بندش آئے، رکاوٹ آئے، ڈکے آئیں، وہ ان کے پاس عملہ بھی ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، وہ بر وقت وہاں پہنچے اور اسے کھولیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا وہ صفائی کرنے میں، اپنی ذمہ داری کرنے میں وہ پورے طریقے سے ایمانداری سے وہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تینوں فریق جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کا سب سے کم قصور بنتا ہے۔ سب سے زیادہ قصور کس کا بنتا ہے؟ عوام کا۔ اس سے پھر دوسرے نمبر پہ قصور بنتا ہے سیاستدانوں کا، اور پھر تیسرے نمبر پہ قصور بنتا ہے میونسپل کارپوریشن کا۔ اگر عوام جو ہے اس میں شعور ہو تو یہ جس قسم کے بھی نالے ہمارے پاس گجرات میں ہیں، اگر عوام ان کی حفاظت خود کرے تو میرا نہیں خیال کہ ایک بارش کے بعد یہ سلسلہ ہو جو ہوا، جو ہم نے دیکھا کل۔ اس کے بعد آتے ہیں سیاستدان۔ تو سیاستدان ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ جب انہیں فنڈ ملتے ہیں، جب انہیں ووٹ دے کے آگے لگایا جاتا ہے، اپنا لیڈر بنایا جاتا ہے، تو پھر ان کی یہ ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کریں۔ لیکن عوامی مسائل جو ہے اس طرف یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے سیاستدان کم توجہ دیتے ہیں۔ بدبختی کہوں گا اور کیا کہوں گا، اور اپنی کرسی جو ہے اس کو بچانے کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے متعلق نہیں ہوتی، یہ 18ویں ترمیم ہے، یہ فلاں ترمیم ہے، یہ وہ اپنی ترمیمیں ہوتی ہیں ان کی، جو اس سے کہ ان کی اپنی کرسی مضبوط رہے، عوام کے لیے کوئی ترمیم نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے یہ جو میں نے تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں اینڈ پہ دوبارہ آ کے سب سے ذمہ دار بڑا میں عوام کو ہی کہوں گا۔ عوام یہ کوڑا کرکٹ گرائیں تو عوام کی ذمہ داری، عوام کی غلطی۔ شعور اگر بچوں کو نہیں دیتے تو عوام کی غلطی۔ ووٹ اگر غلط لوگوں کو دیتے ہیں تو عوام کی غلطی۔ ووٹ دیتے وقت جب یہ اختیار آپ کو ملتا ہے تو آپ کسی صحیح بندے کو ووٹ دیں، کسی ایماندار کو ووٹ دیں، کسی سچے بندے کو ووٹ دیں، کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں جو درد بھی رکھتا ہو عوام کا، کسی چور، لٹیرے، ڈاکو کو، لوٹنے والی جس کی آپ ایک دفعہ سے نیچر دیکھ لیں کہ یہ لوٹ مار کرنے والا بندہ ہے، کم از کم دوبارہ تو نہ دیں اسے ووٹ۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ہی زیادہ قصور ہے۔ یہ تو تھا میرا تجزیہ، میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں فریق رکھ دی ہیں، آپ اس پہ اپنے حساب سے سوچیں اور دیکھیں۔ جہاں کہیں ہمارا قصور بنتا ہے تو وہ ہمیں اپالوجائز بھی کرنا چاہیے اور ہمیں آئندہ کے لیے محتاط بھی ہونا چاہیے، اور جہاں پہ میونسپل کارپوریشن کا بنتا ہے وہ اپنا جہاں غلطی ہے وہ پوری کریں، اور جہاں پہ ہمارے جو لیڈران ہیں جنہیں ہم عزت دیتے ہیں، ووٹ دے کے آگے لاتے ہیں، اپنا نمائندہ بناتے ہیں، تو خدا را وہ بھی اپنی عوام کا سوچیں۔ تھینک یو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک مسئلہ رکھا ہے، آپ اس پہ سوچیں، اسی طرح کے اور مسائل لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔